ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یجتبی چنتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے، لیطلعکم اس کو اطلاع دیتا ہے، مطلع کرتا ہے اس بات پر کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے کہ مومن ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسئلہ جس کی وضاحت میں آپ احباب کے سامنے کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، اس مسئلہ کی وضاحت پیش کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر ہے، میری طرف سے ایک وضاحت ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سن بھی لیجئے، سمجھ بھی لیجئے، اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ بھی لیجئے۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی اس مسئلہ کے بارے میں کیا رائے قائم کر کے رکھا ہوا ہے، کیا نظریہ اپنائے ہوئے ہے، کیا سوچ و فکر ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ صرف اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنے کے لیے؟ بری و ذمہ کرنے کے لیے۔ یا اللہ میرے پاس جو اختیار تھا میں نے اس کو کر دیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بات کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں، میرا شمار ان میں سے نہیں۔ اگر کوئی آدمی جو میں عقیدہ بتانے جا رہا ہوں اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف سمت کے عقیدے کا حامی ہے، حامل ہے، اگر تو اس کے بعد قرآن کی آیات آئیں، احادیث آئیں، جمہور علماء کرام کا موقف آیا، اس کے باوجود وہ اپنے غلط عقیدے سے، نظریے سے، سوچ سے، فکر سے پیچھے نہیں ہٹتا، ان قریب جب اس کی آنکھ بند ہوگی اس کا اچھے والا پھینٹا ہونے والا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے اس نے ایک نظریہ بنا رکھا تھا، سوچ بنا رکھی تھی، فکر بنا رکھی تھی، عقیدہ اپنا رکھا تھا، اس تک قرآن نہیں پہنچا، حدیث نہیں پہنچی، علماء، اتقیاء، صلحاء، واعظین، مبلغین نہیں پہنچے، پھر وہ جانے، اللہ جانے کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، ذات بابرکتہ، عالم الغیب جاننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ ہیں، میں صرف قرآن مجید کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کہ اللہ رب العزت نے خود نہیں ارشاد فرمایا بلکہ اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا۔ مزے کی بات یہ ہے کیا؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو کیا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے محبوب ایک باری پھر کہہ دو، ایک دفعہ پھر سے فرما دیجئے، لا اقول لکم میں نہیں کہتا، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے کیا ہیں؟ خزانے۔ پھر آگے ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں؟ غیب کا علم جاننے والا ہوں۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسری آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ فلا یظہر پس نہیں ظاہر کرتا علی غیبہ احدا کسی ایک کو اپنے کس پر؟ غیب پر، الا مگر من ارتضی جس کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، من رسول کس میں سے؟ اپنے رسولوں میں سے۔ 3 احادیث صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے بندو مجھے تمہارے دلوں کا کوئی بھی خیال معلوم ہے، مجھے نہیں پتا تمہارے دلوں کے اندر کیا کر رہا ہے، کیا چل رہا ہے، میں نے تمہارے دلوں کو، سینوں کو چیر کر نہیں دیکھا۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔
دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ مسند احمد کی، غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے میں، ایک لفظ، ایک نقطہ میں آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کہتا۔ تیسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ جو حدیث جبرائیل ہے نا، لمبی حدیث مبارکہ، جبرائیل علیہ السلام، حضرت عمر راوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے اتحیات کی شکل میں، جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے بیٹھ کے پوچھ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، لاسٹ میں ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا، جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی کیا ہے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ جانتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں اپنا بتا سکتا ہوں، آپ اپنا بتائیں اللہ کو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنے اکابر، اپنے اسلاف کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کی ساری کائنات کے تمام انسانوں، جنات، ملائکہ، جتنی میں مخلوقات ہیں ان تمام کے مقابلے میں ایک سمندر کی مانند ہے، اور ان تمام کا، جن میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت عظام، صلحاء، اتقیاء، وہ جتنے بھی آتے ہیں تمام کے تمام، ایک طرف حضور کا علم، ایک طرف حضور کا علم سمندر کی مانند ہے، اور ان تمام کا علم جو ہے وہ حضور کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ یہ مثال بنتی نہیں ہے، پھر بھی سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اتنا علم جو ہے وہ سمجھنے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے کیا عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی حضور کے علم کا انکاری ہو، اس کو جانتے بوجھتے ہوئے کم کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی حق پر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی علم ہے، یہ جو سمندر کی سی مثال دی ہے، اتنا یا اس سے بھی زیادہ ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، حضور کا ذاتی علم نہیں ہے۔ حضور ذاتی علم سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ پتا درخت سے گرتا ہے، کتنی پلٹیاں کھا کر زمین پر گرتا ہے، اللہ کا کیا ہے؟ ذاتی علم ہے۔ ایک انسان اچھی زندگی گزارے گا کہ برائی والی زندگی گزارے گا، اللہ کا ذاتی علم ہے۔ ایک انسان کب تک زندہ رہے گا، کیسے زندہ رہے گا، کب موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، اللہ کا کیا ہے؟ ذاتی علم ہے۔ ایک آدمی کتنا مال کمائے گا، کیسے کمائے گا، کس طرح خرچ کرے گا، اللہ کا کیا ہے؟ ذاتی علم ہے۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں ہیں، وہ کون بتانے والا ہے؟ اللہ بتانے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو، جس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ مصدق آئے کہ یہ ذات کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ کسی نے ماننا ہو مانے، کسی نے نہ ماننا ہو نہ مانے، میرا کام بتانا تھا، منوانا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا، حضور منوانا آپ کا کام نہیں ہے، بتانا آپ کا کام ہے، منوانا میرا کام ہے۔ کہ